شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ حضرت ابراہیم بن ادم اپنی زندگی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک بار میں حج کرنے کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں آرام کے لیے میں نے ایک غار میں پناہ لی۔ جب میں غار میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں ایک شیر آیا۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں نے شیر سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں یہاں مسافر آیا ہوں، میں یہاں مہمان ہوں۔ حضرت ابراہیم کی یہ بات سن کر شیر بھی حضرت ابراہیم کے پاس ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ حضرت ابراہیم نے ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے۔ پھر آپ وہاں سے باہر نکلنے لگے تو شیر نے مجھ سے کہا کہ یہ بات ذہن میں نہ لانا کہ میں ساری رات شیر کے پاس رہا ہوں اور شیر نے مجھے کچھ نہیں کہا ہے، میں کافی دن سے بھوکا ہوں۔ اگر تم یہاں مہمان بن کر نہ آئے ہوتے تو میں نے آپ کو دیکھتے ہی ہڑپ کر جانا تھا۔ میں وہاں سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوا اپنے سفر کی طرف چل گیا۔ حج کر کے جب میں اپنی عبادت گاہ میں گیا، 20 سال سے میں میٹھا انار کھانے کو ترستا رہا، لیکن میں اپنے نفس سے ٹال مٹول کرتا رہتا تھا۔ ایک رات دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اگر انار نہ کھایا تو میں عبادت نہیں کروں گا۔ میں نے دل کو تسلی دی اور کہا کہ جب میں کسی بستی میں جاؤں گا تو وہاں سے انار ضرور کھاؤں گا۔ ابراہیم فرماتے ہیں کہ چلتا چلتا میں ایک اناروں کے باغ میں چلا گیا۔ میں نے وہاں کافی انار اتارے لیکن میں نے کوئی بھی میٹھا انار نہیں پایا۔ اس کے بعد میں وہاں سے نکل کر آبادی کی طرف گیا۔ بستی میں ایک شخص کو اناروں کے باغ میں بیٹھا ہوا دیکھا۔ میں نے اس آدمی سے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، میرا انار کھانے کو دل کر رہا ہے۔ اس بندے نے مجھے ایک انار دیا۔ وہ انار بھی میٹھا نہ تھا بلکہ کھٹا میٹھا تھا۔ مجھے باغ کے مالک نے کہا کہ تم اسی باغ میں رہو اور جی بھر کر انار کھاتے رہو۔ میں اس باغ میں 40 سال تک رہا لیکن 40 سالوں میں انار کی پہچان نہیں کر سکا، یعنی کہ میٹھے اور کھٹے انار کی پہچان نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ پھر میں وہاں سے چلا آیا۔ چلتے ہوئے ایک اور باغ میں گیا۔ میں نے دیکھا کہ باغ میں ایک بندہ لیٹا ہوا ہے۔ اس بندے کو کیڑے مکوڑے کاٹ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کو اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے دیکھ کر بہت ہی حیران ہوا۔ میں نے جب اس بندے سے کہا کہ تم کو بھیڑیں کاٹ کاٹ کر کھا رہی ہیں، تم اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو۔ اس بندے نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ بھیڑوں کا ڈنگ ترش اناروں سے کافی حد تک بہتر ہے۔ میں نے سوچا کہ میری آزمائش تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے کچھ بندوں کے لیے میٹھی چیزوں کو بھی ترش بنا کر رکھ دیا ہے۔ اس آدمی کی آواز سن کر میں اپنے ہوش و حواس پر قابو نہ پا سکا۔ میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ کافی دیر کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اس بندے سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیوں نہیں کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری جان ان بھیڑوں سے محفوظ رکھے؟ اس نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر آزمائشیں ڈالتا رہتا ہے کہ میرے کن کن بندوں میں صبر و تحمل کی ہمت کہاں تک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو حکم کرتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے، یہ تو بس ہماری آزمائش ہے۔ اس بندے نے کہا کہ اگر خدا میرے عضو کو بھی کاٹ ڈالے تو میں پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہی کروں گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم وہاں سے چلے گئے۔ روایت میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام گہری نیند سوئے ہوئے تھے کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ 2 فرشتے آپس میں ہی بات چیت کر رہے تھے۔ ایک فرشتے نے دوسرے سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ ابراہیم بن ادم ہیں۔ دوسرے نے جواب دیا کہ اچھا
یہ تو وہی ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کے رتبے سے اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کم کر دیا تھا۔ دوسرے فرشتے نے اس فرشتے سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا تھا۔ ایک فرشتے نے دوسرے کو بتایا کہ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بصرہ میں تھے، وہاں انہوں نے ایک دکاندار سے چھوارے لیے تھے۔ جب دکاندار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھواروں کا تول کر کے دے دیا تھا تو ان کے چھواروں میں تول سے زیادہ ایک چھوارا مزید آ گیا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک مرتبہ کم کر دیا تھا۔ حضرت ابراہیم بن ادم کہتے ہیں کہ جب میں اٹھا تو میں اسی دکاندار کے پاس گیا، میں نے اسی بندے سے چھوارے لیے، پھر اپنے چھواروں میں سے ایک چھوارا ان کے چھواروں میں رکھ دیا تاکہ میرا حساب برابر ہو جائے، پھر میں بیت المقدس آ کر سو گیا۔ میں نے خواب دیکھا کہ دو فرشتے میری خواب میں آ کر ایک دوسرے سے دریافت کر رہے ہیں کہ یہ کون سویا ہوا ہے۔ ان میں سے ایک فرشتے نے کہا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، دوسرے نے کہا کہ اچھا یہ وہی ابراہیم ہیں جس نے ایک چھوارا واپس کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا واپس لیا ہوا درجہ اس کو عطا کر دیا تھا، اس کا ایک درجہ بلند کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ طرح طرح سے اپنے نیک بندوں کو آزمائش میں ڈالتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔